بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم دوسرے پارے کا خلاصہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو دوسرے پارے کا آغاز تحویل قبلہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم نازل فرمایا ہے، اور اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائے رکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہ تھی کہ میرا جو آبائی قبلہ ہے، یعنی وہ قبلہ جس کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، کعبۃ اللہ، کاش کہ اسے میرا قبلہ بنا دیا جائے۔ اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسن ادب کی وجہ سے سوال نہیں کرتے تھے کہ شاید اللہ کی منشا نہ ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی، ہم نے دیکھا ہے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، تو فول وجہک شطر المسجد الحرام، تو اب آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ تو اس پر محترم سامعین کرام بہت سارے اعتراضات جہاں پر مشرکین اور منافقین نے کیے، وہیں پر یہود بھی پیش رہے۔ یہود بہت سارے اعتراضات کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ پہلے تو یہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، اب انہوں نے کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ بنا لیا ہے، تو یہ کون سا دین ہے کہ کل ایک سمت پھر دوسری سمت؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، کہ ساری سمتیں اور ساری جہتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، لہذا حکم بھی اللہ ہی کا چلے گا۔ کسی سمت کے اندر، کسی جہت کے اندر کوئی خاص اہمیت نہیں حاصل کسی جہت اور سمت کو کہ اس کی طرف منہ کیا جائے، بلکہ حکم اللہ کا چلے گا۔ جہاں اللہ کہے گا وہیں آپ نے اسی سمت کو اپنا قبلہ بنانا ہے، اسی سمت کو کی طرف اپنا رخ کرنا ہے۔ تو اس سے یہ بتایا گیا کہ رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، رخ اسلام کی طرف ہونا چاہیے، اللہ کے حکموں کے مطابق ہونا چاہیے، اور اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود کے اعتراضات کا جواب بھی دیا اور بتایا بھی کہ آخری نبی کی نشانیوں میں سے تھا کہ اس کے لیے قبلہ تبدیل کیا جائے گا، اور یہ یہودی جانتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی جان بوجھ کر انہوں نے چھپا لیا ہے اس بات کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومنین کو تسلی دی کہ اس پر آنے والی پریشانیوں کا مقابلہ کرو اور صبر اور نماز کے ساتھ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرو۔ اور پھر بتایا کہ یہ تو عارضی آزمائشیں ہیں، تمہارے اوپر اس سے بھی بڑی بڑی آزمائشیں آئیں گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہیں بہت ساری آزمائشوں سے آزمایا جائے گا، بہت ساری آزمائشیں آئیں گی، اور تم نے صبر کرنا ہے۔ اور صبر کیسے کرنا ہے؟ تم نے یہ کہنا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ نے انعام ذکر کیا کہ جب تم صبر کرو گے تو پھر اس کا فائدہ تمہیں کیا ہوگا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، پھر تمہارے رب کی طرف سے تم پر خاص رحمتیں ہوں گی، خاص مہربانیاں ہوں گی، نبی کی دعائیں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ کہ جس پر 2 بت رکھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام ان پر صحیح میں حرج سمجھتے تھے، تو اللہ نے اس کو دور کیا اور فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم صفا مروہ کی صحیح کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر یہود کے ان علماء پر کڑی تنقید کی جو حق بات کو چھپاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپاتے تھے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، جو اللہ کی نازل کردہ باتوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو چھپایا کرتے تھے، اللہ نے ان پر کڑی تنقید کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں آیت بر میں احکام نازل کیے اور فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اس جو تحویل قبلہ تھا اس کو سمیٹتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو، نیکی تو یہ ان احکام میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نازل کیے۔ اور اس آیت سے علماء نے تقریباً 16 اصول اخذ کیے ہیں، اور اس آیت کو آیت بر کہا ہے، اور اس کے
اس کے بعد جو مسائل ذکر ہوئے ہیں ان کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر، اسی صورت کے اندر ذکر کی ہے کہ تمہارے لیے نیکی یہ ہے کہ تم اپنے اخلاق کو ٹھیک کرو، حقوق اللہ کو ادا کرو، حقوق العباد کو ادا کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی فضیلت کو بیان کیا، اور اس سے پہلے قصاص کا حکم بھی نازل کیا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے گا تو اس کا بدلہ لیا جائے گا، اور یہ بدلہ کون لے گا؟ یہ حکومت، انتظام تو گورنمنٹ کرے گی، لیکن اختیار اللہ نے مقتول کے ورثاء کو دیا ہے کہ مقتول کے ورثاء ہی اس قاتل سے بدلہ لیں گے۔ اور قصاص کی پھر وجہ بھی اللہ نے بیان کی کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اے اہل عقل، قصاص کے اندر تمہارے لیے حیات ہے، تمہارے لیے زندگی ہے، کیونکہ جب قاتل کو پتہ ہوگا کہ بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا تو وہ اپنا ہاتھ باوجود طاقت کے روک لے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مسائل کو بیان کیا اور رمضان المبارک کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کے احکام کو بیان کیا اور اس بات کو بیان کیا کہ قمری مہینوں کا حساب یہ مسلمانوں پر فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حج کے احکام کو بیان کیا اور حج کے اندر جو خرابیاں تھیں اس معاشرے میں ان کو دور فرمایا، اور حج کے اندر جو ہے تجارت کی بھی اجازت دی کہ تم تجارت بھی کر سکتے ہو۔ اور اسی طرح مشرکین مکہ جو ہیں وہ مزدلفہ جایا کرتے تھے، میدان عرفات نہیں جایا کرتے تھے، اپنی توہین سمجھا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم بد کو بھی ختم کیا اور انہیں بتایا کہ تم عرفات میں جاؤ، تم بھی اسی طرح معاملات کرو جس طرح کے عام لوگ کرتے ہیں۔ اور پھر مشرکین اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے آباء و اجداد کی بجائے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جہادی احکام کو بیان کیا اور پھر نکاح و طلاق کے احکام کو بیان کیا، عورت کی عدت کو بیان کیا، اور طلاق کے اندر جو خرابیاں تھیں، مثلا کئی طلاقیں دے دیتے تھے، 150 طلاقیں دے دیتے تھے، اللہ نے طلاقوں کی لمٹ مقرر کی اور فرمایا طلاق مرتان، کہ طلاقیں رجعی جو ہیں وہ 2 ہیں۔ پھر تیسری طلاق کا ذکر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے ظلم کا خاتمہ کیا کہ اگر مرد و عورت کا آپس میں تعلق نہیں بنتا اور کوئی ایک جو ہے وہ اپنے بد اخلاق ہے اور گھر کو جہنم بنا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر خلع کے احکام بھی نازل کیے اور اسی طرح طلاق کے احکام بھی نازل کیے۔ اور اسی طرح ایک اور ظلم جو عورت پہ ہوتا تھا کہ خامند اسے چھوڑ دیتا تھا، اس کے قریب نہ جانے کی قسم اٹھا لیتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کو بھی ختم کیا اور فرمایا کہ اگر کوئی بندہ 4 ماہ سے زائد کی قسم اٹھا لے گا اپنی بیوی کے قریب نہ جانے کی، تو پھر اس سے خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی اور عورت عدالت سے بھی طلاق لے سکتی ہے۔ تو حکم الہ کو بھی بیان کیا، اور اسی طرح پھر طلاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے عدت کو بھی بیان کیا کہ وہ عورت جس کا خامند فوت ہو جائے تو اس کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے، اور اس طرح وہ عورت جس کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت 3 حیض ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک اور رسم کو توڑا اور نصارہ کی ایک اور رسم کو ختم کیا کہ حیض کے معاملات میں جب عورت حیض کے دنوں میں اپنے مخصوص ایام میں چلی جاتی تھی، مخصوص دنوں میں ہوتی تھی، تو یہود اور نصارہ دونوں افراط و تفریط کا شکار تھے۔ یہود تو بالکل اس کے قریب ہی نہیں جاتے تھے، اور نصارہ جو تھے وہ بالکل اس سے دور ہی نہیں ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یسألونک عن المحیض سے اس کا جواب دیا، اور صحابہ کرام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں تو کیا ہے، اسلام اعتدال کی راہ پیش کرتا ہے کہ بیوی سے ہم بستری نہ کرو، بیوی سے جماع نہ کرو، کیونکہ جراثیم ہوتے ہیں جو میاں اور بیوی دونوں کی صحت کے لیے مضر ہوتے ہیں۔ ہاں، بیوی سے میل ملاپ تم رکھ سکتے ہو، بوس و کنار تم رکھ سکتے ہو۔ اسی طرح پھر اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جہادی احکام کا ذکر کیا اور 2 واقعات بیان کر کے اس پارے کی تکمیل ہوئی۔ ایک واقعہ تو یہ بیان ہوا ان لوگوں کا کہ جو طاعون کی وجہ سے نکل پڑے تھے موت کے ڈر سے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی، اور یہ ثابت کیا کہ اللہ کی تقدیر سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اور دوسرا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا بیان کیا، جس میں حضرت طالوت علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اور اصول بیان کیا کہ ایسا ہوتا رہتا ہے کہ بعض اوقات
اللہ تعالیٰ تھوڑی سی جماعت کے ذریعے سے بہت بڑے لشکر کو شکست دیتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ پر پڑھتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ جو واقعہ تھا بنی اسرائیل کا، یہ یہود کے بڑے بڑے علماء کو معلوم تھا، عام عوام کو معلوم نہیں تھا۔ یہود اور یہودیوں کے چند لوگوں کو یہ واقعہ معلوم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جب اس واقعے کو بیان کیا تو اس سے یہ ثابت کر دیا کہ میری نظر سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے، اور جس اللہ کی نظر سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے، یہ ساری اسی کی طرف سے آیات ہیں اور آپ اسی کے حکم سے رسولوں میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پارے کی تکمیل ان باتوں پر کی کہ یہود مان لو کہ وہ چیزیں جو تمہارے خاص لوگوں کو معلوم ہیں، اللہ اپنے نبی پر وہ چیزیں بھی میرا نبی تمہیں بتاتا ہے، اور یہی میرے نبی کی رسالت اور صداقت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔